سورہ منافقون مدنی ہے اور 11 آیتیں، نزول میں 104 ہے اور ترتیب میں 63 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آ جاتے آپ کے پاس منافق لوگ، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے بے شک آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں بے شک منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، بنائے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تاکہ روک لے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ بے شک ایمان لائے پھر کفر کیا، وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، بس مہر رکھ دی گئی ان کے دلوں پر، بس یہ کچھ نہیں جانتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب یہ دیکھتے ہیں آپ کو اچھے لگیں گے آپ کو ان کے جسم، بڑے گورے گورے موٹے موٹے، سرخ سرخ چھوڑے چکلے، گٹ پڑتا انڈی پکوناٹی دی، توجب کا اجسام، یا اللہ وہی یقولو، اور اگر یہ باتیں کریں تسمع لقولہم، سننے لگے آپ ان کی باتوں کو۔ ویسے طبعاً بھی جب آدمی جسماً خوبصورت ہو تو لوگ اس کی بات شوق سے سنتے ہیں، لیکن ہے منافق کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ لکڑ ہے دیوار کے ساتھ ٹیک دیے ہوئے۔ ایک بڑا قاری تھا اور بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، جب بھی کسی مولوی کو ملتا تھا تو قرآن میں امتحان لیتا تھا، ایسا قرآن میں آیا کہ پوچھتا تھا، بھئی منافقین کو کہا ہے کہ یہ لکڑی ہے، لکڑ ہے، اس کا کیا مطلب؟ لکڑ ہے تو اصل میں لکڑی کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم لکڑی وہ ہے جس سے شاطیر بنتے ہیں، چھتیں بنتی، ایک لکڑی وہ ہے جس سے میز اور کرسیاں بنتی، ایک لکڑی وہ ہے کہ جس سے چڑیا اور بھید بنتے ہیں، لاٹھیاں بنتی، ایک لکڑی وہ ہے جو ایندھن کی جگہ جلتی، لیکن ایک لکڑ جس کو دیمک کھا چکا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ منافق کے اندر مرض قلب ہے، وہ اس کو دیمک کی طرح چاٹ گیا ہے۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ لکڑ ہے ٹیک دیے ہوئے۔ یحسبون، یہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ علیہم، کہ ہر آواز ان کے خلاف ہے، بزدل بہت ہے۔ ہم العدو، دشمن ہے یہ، فاحذرہم، ان سے بچو۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، انا یؤفکون، کہیں پاؤں پھر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جائیے معافی مانگے تمہارے لیے رسول اللہ، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، ہلا دیتے اپنے سروں کو، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ رکتے ہیں اور یہ تکبر والے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، استغفرت لہم، کہ آپ معافی مانگے ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ مانگے۔ حضرت فرمایا اختیار ہے، منع نہیں ہے۔ لم انہا عنہ، لم انہا بخاری پہ، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہم الذین، منافق وہ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو پیغمبر کے پاس ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ چلے جائے۔ یار ان مدرسوں کا تعاون بند کر دیا جائے، بڑے بڑے سیٹوں کو پکڑا کہ تم مدرسے کیوں چلاتے ہو، ان کو چندے کیوں دیتے ہو؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے آسمان و زمین کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں خزانے اس کے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ،
اگر ہم واپس ہو گئے مدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو۔ منافقین نے کہا کہ اصل میں ہم نے ان مسلمانوں کا بڑا لحاظ کیا، ان کو مدینے میں جمایا، یہ ہمارے باپ بن گئے۔ کہ صحیح ہوا کہ ایک مہاجر نے کئی انصاری کو مارا تھا اور اس پہ بہت خطرناک جھگڑا کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے کہا دعوہا انہا منتنا، چھوڑو یہ گندی باتیں ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم مہاجر ہیں، ادھر کی ادھر آنگا وندے بانگا۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے نا تو اب کے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس کا بیٹا تھا عبداللہ، وہی مخلص صحابی ہے، اس نے باپ کو کہا کہ فوراً الفاظ واپس دو ورنہ آپ کو قتل کرتا ہوں۔ اپنے پیغمبر کو، صحابہ کو ذلیل کیسے کہا؟ بعض بریلیان شیطانان کہتے ہیں کہ یہ شاہ اسماعیل کی عبارت میں ہے تقویت الایمان میں، مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کے سامنے چوڑا چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ بڑی مخلوق سے مراد انبیاء اور چھوٹی سے اولیاء ہے۔ جواب، یہ متعین آپ نے کیا ہے، شاہ صاحب نے متعین نہیں کیا۔ شہاب الدین سروردی کی کتاب ہے عوارف المنن، اس میں لکھا ہے کہ جب تک ایک شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ کل مخلوقات اللہ کے سامنے اونٹ کی مینگنی سے زیادہ کمزور ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شہاب الدین سروردی، سلسلہ سروردیہ کا باری مواد۔ اور اتنا دور مت جاؤ، قرآن میں ہے ان الانسان لظلوم کفار۔ ظاہر ہے اگر اس کی تشریح کوئی نبی اور ولی سے کر لے تو یہ اس کی اپنی تشریح کم عقل ہے۔ مطلق انسان مراد ہے، مخصوص افراد مراد نہیں۔ کہنے لگے کہ اگر ہم واپس ہوئے مدینے کو نکال دیں گے معزز لوگ وہاں سے ذلیلوں کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے پاس ہے جو رسول کے ذریعے دیتے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو۔ یہ تبلیغ والوں کا ترجمہ ہے اور اچھا ترجمہ ہے۔ تبلیغیان کہتے ہیں عزت اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کی سنت پر ملتی ہے مسلمانوں کو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کرے تم کو مال تمہارا نہ اولاد اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ نقصان میں ہوں گے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ آئے تم میں سے کسی کو موت، فیقول، پس وہ کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار کیوں مؤخر نہیں کیا آپ نے ہمیں نزدیک وقت تک، یارا یہ موت ٹل جاتی نا، 2-4 دن مل جاتے تو فاصدقا، بڑی خیرات کر لیتا، بڑی دیگیں چڑھا لیتا، بڑے طلباء کو کتابیں لے لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہو جاتا نیک کرداروں میں سے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور نہیں مؤخر کرتے اللہ کسی کی موت، اذا جاء اجلها، جب اس کا ٹائم آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ علماء دین نے لکھا ہے یہ سورت قرآن کریم کی 63ویں سورت ہے، فاتحہ کے اعتبار سے یہ 63 ہے، اور اس کے اخیر میں ہے کہ اللہ کسی کی موت مؤخر نہیں کرتا، تو اس میں نعی ہے بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑے فوائد کی چیزیں